الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة معراج المؤمن وجعلت قرة عینی فی الصلاة والصلاة عماد الدین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد باری تعالی ہے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے، خود بھی اس کے پابند رہیے. ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے اور اچھا انجام تو پرہیزگاری کا ہے. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، نماز مومن کی معراج ہے اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور نماز دین کا ستون ہے. ناظرین کرام، پچھلی ویڈیو میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں، یعنی نماز کے پہلے کے فرائض، نماز کے بعد کے فرائض کتنے ہیں اور نماز کے اندر کے فرائض کیا ہیں. تو اس ویڈیو میں نماز کے باہر کے فرائض جو ہے بیان کیے گئے تھے، یعنی نمازی کا بدن ہر قسم کی نجاست گندگی سے پاک ہونا چاہیے، اسی طرح اس کے کپڑے بھی پاک ہوں، جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو، سطر کا چھپانا، قبلہ رخ ہونا، وقت کا پہچاننا، نیت کرنا، یہ باہر کے 7 فرائض بیان کیے گئے تھے. اس میں جو بات بیان کی گئی تھی کہ نمازی کا بدن ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا چاہیے، یعنی نجاست حقیقی، حکمی، نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ. تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے کچھ ان نجاسات کا بیان ہو جائے. نجاست کی 2 قسمیں ہیں، نجاست حقیقی، نجاست حکمی. نجاست حقیقی کی بھی 2 قسمیں ہیں، یا نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ. اسی طرح نجاست حکمی کی بھی 2 قسمیں ہیں، یعنی حد سے اصغر، حد سے اکبر. حد سے اصغر کہتے ہیں بے وضو ہونا، یعنی حکمی کی مثال اس لیے رکھی گئی، نام رکھا گیا کہ آدمی کا جسم بظاہر ہر قسم کی نجاست سے پاک ہوتا ہے، مگر وہ عضو شرع ناپاکی کے حکم میں ہوتا ہے. مثلاً بے وضو ہونا حد سے اصغر اسے کہتے ہیں. اگرچہ آدمی کا جسم بالکل پاک و صاف ہو، مگر وہ عضو شرع ناپاک ہے نماز پڑھنے کے لیے. جب تک وہ وضو نہیں کرے گا تو وہ پاک نہیں ہوگا، یعنی نماز پڑھنے کے لیے وہ ناپاک ہے جب تک وضو نہیں کرے گا. اسی طرح حد سے اکبر یعنی غسل کی حاجت ہونا. کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس گیا، اب اگر وہ استنجا بھی کر لیتا ہے، جسم پر لگی نجاست دھو بھی لیتا ہے، مگر عضو شرع وہ ناپاک ہے، جب تک غسل نہیں کرے گا وہ پاک نہیں ہوگا. اسی طرح نجاست حقیقی کی مثال غلیظہ اور خفیفہ 2 قسمیں ہیں. نجاست غلیظہ یعنی گاڑی نجاست اور نجاست خفیفہ قطعی نجاست. گاڑی نجاست کی مثال آدمی کا یعنی جو غلیظہ ہے، پخانہ، پیشاب وغیرہ، یا قے ہے، یا جانور گوبر وغیرہ ہے، یا نالی وغیرہ گند وغیرہ ہے، گندگی ہے، یہ اس کی مثال ہے. خفیفہ کی مثال قطعی نجاست ہے، یعنی جانوروں کا، حلال جانوروں کا پیشاب، یا وہ بچہ جو کہ دودھ پیتا ہے، کھانا وغیرہ نہیں کھاتا، اس کا پیشاب بھی اس حکم میں ہے. تو اس کی مثال اس طرح کہ اگر آدمی
نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے تو راستے میں کچھ چھینٹے وغیرہ پڑ گئے یا کسی جانور کا گوبر وغیرہ لگ گیا یا نالی کا گندگی لگ گئی تو کس مقدار میں معاف ہے؟ معاف ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ نماز کا ٹائم کم ہے، وقت جا رہا ہے یا جماعت نکل جائے گی، اگر وہ دھونے میں مصروف ہو جائے گا نجاست کو تو جماعت نکل جائے گی یا نماز کا ٹائم چلا جائے گا تو وہ کس قدر نجاست لگی ہو تو نماز پڑھ لے یا جماعت سے ادا کر لے تو معاف ہے۔ معاف ہونے کا مقصد یہ ہے۔ تو نجاست غریضہ ایک درہم کی پھیلاؤ کے برابر، اس کا وزن علماء کرام لکھا ہے 4.5 ماشا، مگر چونکہ آدمی یہ نہیں کہ وزن کرے، بس وہ اٹکل کر لے، اندازہ کر لے وہ اس قدر نجاست اگر لگی ہے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے یا جماعت سے پڑھ سکتا ہے، اور اگر ٹائم ہے تو پہلے دھو لے بعد میں نماز پڑھ لے۔ تو خفیفہ کی مثال یہ ہے کہ جتنی ہتھیلی کی چوڑائی میں جو نجاست آتی ہے اس کا کپڑے پر لگ جائے تو نماز پڑھ لے بعد میں دھو لے، اور بہتر یہ اگر نماز کا ٹائم ہے تو پہلے نجاست دھو لے بعد میں نماز پڑھ لے۔ یہ دونوں نجاست کی مثال ہے۔ اب نماز کے اندر کے 6 فرائض کا ذکر کیا جاتا ہے۔ نماز کے اندر کے 6 فرائض ہیں۔ پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا۔ دوسرا فرض ہے قیام یعنی سیدھا کھڑا ہونا۔ تیسرا فرض ہے قرات یعنی قرآن پاک کا پڑھنا۔ چوتھا فرض ہے رکوع کرنا۔ چھٹا فرض یہ ہے دونوں سجدے کرنا، جس میں پہلا قیام ہے، پہلا تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام، تیسرا قرات، چوتھا رکوع کرنا، پانچ دونوں سجدے، اور چھٹا فرض مقدار تشہد کے بیٹھنا۔ یہ 6 فرائض نماز کے اندر کے ہیں۔ اب ان کی تھوڑی سی تفصیل ہے۔ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنا یہ قرآن پاک ثابت ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اور ربک فکبر، اپنے رب کے لیے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی بیان کیجیے۔ اور قیام کا جو ثبوت ہے وہ قرآن پاک کی آیت یہ ہے، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وقوموا للہ قانتین، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ عاجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ۔ اس طرح قرآن پاک پڑھنے کی یہ آیت ہے، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں فقرؤوا ما تیسر من القرآن، کہ پڑھو قرآن پاک سے جتنا بھی آسانی سے پڑھ سکو۔ اس طرح رکوع کی مثال قرآن پاک کی آیت ہے وارکعوا مع الراکعین، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی اس میں یہ مثال ہے، یہ ایک دلیل ہے جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے کہ مرد حضرات ہو جماعت سے مسجد یا کی جماعت میں شریک ہوں اور اپنی نماز کو جماعت سے ادا کریں۔ اور سجدے کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یسجدو، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جو کچھ بھی ہے زمین اور آسمانوں میں۔ اور تھوڑی سی ان کی تفصیل یہ ہے، مسئلے کی بات یہ ہے کہ قیام کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی بلا عذر شرعی تندرست آدمی قیام کرنا چھوڑ دے گا، اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اگر کوئی آدمی مریض ہے یا بزرگ ہے، کافی عمر ہے اس کی، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اگر وہ اتنا کھڑا ہو سکتا ہے جس قدر کے قرآن پاک کا یہ فرضیت ادا ہو جائے، اتنی آیت کا پڑھنا کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ اتنا کھڑا ہو جائے، باقی نماز بیٹھ کر ادا کر لے۔ مثلا قرآن پاک کو 3 چھوٹی آیت کے پڑھنا کم سے کم، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ قرآن پاک کی 3 چھوٹی آیات کی مثال ہے۔ یہ آیت بڑی آیت کے بقدر پڑھنا، جتنی دیر میں آدمی اتنا قرآن پڑھ سکتا ہے اتنی دیر اگر وہ بزرگ آدمی کھڑا ہو سکتا ہے، اگرچہ کسی سہارے کے ساتھ، تو وہ کھڑا ہو جائے
اپنی بقیہ نماز بیٹھ کر پڑھ لے، اور اگر اتنا بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، اتنا کوئی مریض ہے، بزرگ آدمی ہے، وہ اتنا بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کر نماز پڑھ لے، اگر بیٹھ بھی نہیں سکتا تو لیٹ کر نماز پڑھ لے۔ بہرحال مریضوں کے لیے نماز کی ادائیگی علیحدہ احکام ہے۔ تو اگر کوئی اچھا بڑا آدمی، تندرست آدمی بغیر عذر شرعی کے بیٹھ کر نماز پڑھے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ قیام کرنا فرض ہے۔ اسی طرح رکوع میں اس طرح جھکے کہ دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑ لے، اتنا جھکا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی اس کی کمر پر کو پانی کا برتن رکھ دے تو وہ گرے نہیں، چھلکے نہیں، گرے نہیں، تو اتنا جھکنا، کمر اتنی سیدھی ہونا شرط ہے۔ اگر تھوڑا سا جھکے گا تو رکوع ادا نہیں ہوگا۔ اس میں دو باتیں کہ اتنا جھک گیا کہ دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑ لے، اور اگر کمر اتنی سیدھی ہو کہ اس پر کوئی برتن رکھ دیا جائے پانی کا، تو گرے نہیں۔ یعنی یہ علماء کا مثال کی ہے کہ رکوع اس طرح صحیح طور پر ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح دونوں سجدے، سجدہ میں ناک اور پیشانی کا رکھنا یہ شرط ہے۔ اگر کوئی آدمی صرف ناک پر سجدہ کرے گا، صرف ماتھا رکھے گا، اس کا سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی ماتھے پر یا ناک پر زخم ہے پھر جیسے بھی کرے کر سکتا ہے۔ اور پاؤں کی، دونوں پاؤں کا زمین پر ٹکنا شرط ہے سجدہ کے وقت، کم سے کم ایک انگلی کا ٹکنا فرض ہے۔ اگر دونوں پاؤں اٹھ جائیں گے سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ نماز کے اندر کے 6 فرائض کی مثال ہے۔ اور مقدار تشہد کے بیٹھنا، جتنی دیر میں التحیات آدمی پڑھتا ہے اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات کو پڑھنا یہ واجب ہے۔ یہ نماز کے اندر کے 6 فرائض کی مثال ہے۔ اللہ کا دعا کہ مجھے اور آپ کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔